بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال صاحب، ہم اور عاطف بھائی، ہم 2-3 دن سے، بلکہ ہم ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دنیا بھر کے اہل قرآن جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دل افسردہ ہیں، آنکھیں ان کی نم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہر دل عزیز، خوش کلام اور خوبصورت اور انتہائی خوبصورت آواز کے مالک اور انتہائی اچھے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہستی محترم جناب قاری نوید الحسن رحمہ اللہ، جن کو رحمہ اللہ کہتے ہوئے دل ایک دفعہ جو ہے وہ پسیج جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی یادیں شیئر کریں کہ آپ کے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے 25 سالہ تقریباً۔ محترم بلال صاحب کا خطابت کے حوالے سے بھی ہے، ہمارا ان کے ساتھ شاگردی کے حوالے سے ہے۔ بلال صاحب، آپ کیا کہیں گے اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صاحب، یقیناً جو کیفیت یہ خبر سن کے میری تھی وہی آپ دوستوں کی بھی ہوئی ہوگی کہ مجھے جب اس خبر کے بارے میں پتہ چلا تو میں نے 2 آدمیوں سے پہلے تصدیق کی۔ ایک ان کے مسجد کے نمازی ہیں اور ان کے گھر کے قریبی ان کی رہائش حارث صاحب، ان کو میں نے فون کیا تو پھر جب خبر کی تصدیق ہوئی تو پھر یقین آیا کہ قاری صاحب جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ہمارے لیے یہ خبر واقعتاً ایک بہت حیران کن تھی، تھوڑے کی طرح بالکل، اور یعنی ایک دم جو ہے وہ انسان قبول نہیں کرتا۔ ویسے میں نے مشاہدے میں یہ بات دیکھی بھی ہے صحیح صاحب کہ بسا اوقات انسان نا ذہنی طور پہ ایک آدمی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی جو ہے نا یہ بیمار رہتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ کسی بھی وقت جو ہے نا ذہن سازی ہو چکی ہے، ذہن سازی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن وہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے دیتے ہیں، اور جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اور انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ہمارا کام تو بہرحال اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے اور ہر حال میں الحمدللہ کہنا ہے، اور اللہ رب العزت کا شکر ہی ہم ادا کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی ہیں۔ لیکن قاری صاحب کی شخصیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی وابستگی نے تو یقیناً انہیں ایک عروج بخشا اور انہیں مقبولیت قرآن کی وجہ سے اور عزت قرآن کی وجہ سے ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سے فرامین میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جس انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا جو اخلاق تھا، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو، یعنی قرآن ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ صحیح ہے۔ تو قاری صاحب کا اخلاق جو تھا، میں نے، آپ بھی جانتے ہیں، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کسی طالب علم پہ انہوں نے کوئی غصے کا اظہار کیا ہو، کبھی کسی کو کوئی مارا ہو، یا کبھی کسی کے ساتھ کوئی ترش رویہ جو ہے وہ اختیار کیا ہو۔ مطلب طالب علمی دور ہم نے گزارا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قاری صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے تھے۔ میرا ان کے ساتھ ایک یہاں سے بھی تعلق جو ہے وہ بن گیا کہ میں جس وقت طالب علمی دور میں تھا تو تقوی مسجد میں تارک آباد میں وہ خطابت کرتے تھے، تو جب قاری صاحب نے کبھی چھٹی کرنی ہوتی تھی تو پھر الحمدللہ وہ مجھے حکم کرتے تھے، تو ان کی جگہ پر میں کافی جمعہ جو ہے وہ میں نے وہاں پڑھائے۔ اسی طرح شیخ نجیب اللہ طارق صاحب جب چھٹی کرتے تھے وہ بھی مجھے کہتے تھے۔ تو یہ 2 بنیادی مساجد تھی جہاں سے پھر میری ٹریننگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس میدان میں کام کرنے کا موقع دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاری صاحب کی اس حوالے سے یہ کوشش تھی کہ ان کے شاگرد جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں، اور ایسا کیا بھی مواقع دیتے تھے اپنے شاگردوں کو اور ان کو حوصلہ دیتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اور ایک بڑا ہی واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو میرے ساتھ قاری صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ ایک دفعہ نا ہم اسلام آباد سے واپس آ رہے تھے، ہم نے مطلب شارٹ سا سفر کیا تھا، جانا آنا ہی کیا بس۔ تو واپسی پہ فجر کی نماز تھی غالباً، یا شاید کوئی اور نماز تھی، تو ہم نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم نے کہا کہ میرے ساتھ 2 دوست اور بھی تھے، تو ہم نے کہا کہ چلیں جو وہاں پہ مسجد میں ہے نا مسلم ٹاؤن میں، وہ مسجد ذرا آپ کو پتہ موٹر وے سے اتریں تو ساتھ ہی وہ مسجد جو ہے قریب پڑتی، تو ہم نے کہا کہ چلیں وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔
تو میں نے وہاں نماز پڑھی اور دوستوں نے بھی نماز پڑھی، قاری صاحب نے امامت کروائی. تو چونکہ ہم تھکے ہوئے اتنے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی قاری صاحب سے ملاقات کریں گے، پھر وہ چائے پلائیں گے، پھر اہتمام کریں گے تو اور ہم لیٹ بھی ہو جائیں گے، تھکاوٹ بھی. تو ہم نے سوچا کہ چپ کر کے نا پیچھے سے ہی نکل جاتے ہیں. تو یقین مانیں کہ جب ہم نکل کر دروازے سے باہر ابھی گاڑی میں پہنچے تو قاری صاحب کا مجھے کال آ گئی اور میں حیران ہو گیا. اور قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بلال بیٹا یہ کیا کہ آپ نے ادھر نماز پڑھی اور مجھے ملے بغیر جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں. تو بڑی مجھے شرمندگی ہوئی بہرحال، لیکن ان کی محبت اور چاہت، ورنہ عام طور پہ انسان سوچتا ہے کہ یار اس نے نہیں مجھے بلایا، یہ نہیں ملا تو میں کیوں جو ہے. اور پھر وہ استاد تھے ہمارے، یعنی ایک استاد لیول پہ آ کے اتنی عاجزی کہ اپنے شاگرد کو جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں تم مجھے ملے بغیر چلے گئے. تو پھر قاری صاحب کہتے رکو میں بھی آتا ہوں. پھر قاری صاحب خود آئے اور وہاں پہ ہمیں ریسیو کیا، ان دوستوں کے ساتھ ملے، پھر ہمیں جو ہے وہ دعوت دی. بہرحال ہم نے انہیں پھر اپنا عذر بتایا تو بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ جو ہے پھر انہوں نے ہمیں اجازت دی. تو یہ جو ان کی محبت تھی نا جی، یہ مطلب یہی ان کا کردار تھا کہ جو آپ نے جنازے میں ان کا دیکھا ہے کہ جامعہ سلفیہ کی تاریخ کا ایک جنازہ ہے. آپ پڑھتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے تقریباً سارے اساتذہ ایسے تھے، لیکن قاری صاحب کا جب پیریڈ اینڈ ہوتا تھا نا تو وہ ایسا فیل ہوتا تھا اتنی جلدی ختم ہو گیا. یعنی کہ ان کی ایک دل لگی، ہم بچے تھے، ہم کھیلتے تھے، کرکٹ کے بڑے شوقین تھے، اس طرح کی ان کی سرگرمیاں بھی بچوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یقین کرنا بڑا مشکل. میں نے موبائل اٹھایا نا تو فوراً رانا تنویر صاحب ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے ایک لائن میں لکھا کہ میرے بڑے بھائی قاری نوید الحسن دنیا سے چلے گئے. اب میں نے اس کو دیکھ کر فوراً 2-3 مرتبہ دیکھا ہے اس لائن کے آگے پیچھے یہ رانا تنویر کوئی اور تو نہیں، یہ نام کوئی ملتا جلتا نہیں. پھر میں نے ان کی پروفائل کو چیک کیا، یہ وہی ہیں. فوراً میں نے کال کی، میرا جسم کانپنے لگ گیا. واقعی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ رات کو میں نے ایک ان کی پوسٹ پڑھی تھی جو انہوں نے بہت اچھی ایک لکھی تھی، اور میں پڑھ کے تقریباً جو نا وہ ایسی طریقے سے ہی باتیں کرتے ہم سو گئے بعد میں. تو وہ میں یقین نہیں آ رہا تھا کیسے. فون کیا تو فون سنا، اٹھاتے ہی نا انہوں نے وعلیکم السلام کہتے یہ کہا یہ خبر سچی ہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پوچھنا یہ ہے کہ یہ سچ ہے، تو انہوں نے بات یہ کی یہ خبر سچی ہے. اور جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ویسی کیفیت ہوئی جیسے ہر ایک نے سننے کے بعد اپنے آپ کو. صاحب آپ نے فیس بک کا تذکرہ کیا ہے، شیخ صاحب بڑی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم تو اتنی نہیں رکھتے. تو قاری صاحب بھی بہت سیاسی وابستگی بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یقین مانیں ہم آپس میں اکثر بات کرتے تھے کہ قاری صاحب جتنے ادب احترام کے ساتھ اور حسن اسلوب کے ساتھ سیاسی تحریر لکھتے تھے، ہم تو کہتے ہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہم کئی دفعہ ہم نے یہ سوچا کہ شاید قاری صاحب کسی سے لکھواتے ہیں، لیکن وہ قاری صاحب ہم صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں. مطلب اتنی پیاری تحریر اور اختلاف کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے، بالکل، اور سیاسی اختلاف کے باوجود آج تک ان کی کبھی کسی سے کوئی لڑائی نہیں دیکھی. سیاسی اختلاف، حالانکہ سیاست میں تو آپ کو پتا ہے آج کل لوگ دستوں گریباں ہوئے. سیاسی اختلاف کی بات ہی آپ کرتے ہیں تو قاری شفیق صاحب تھے غالباً جن کے ساتھ وہ اسلام آباد سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے. جی تو ان کے ساتھ گفتگو بھی آخر میں وہ سیاسی باتوں پہ ہی ہو رہی تھی. تو اسی طرح دیگر بحثوں دیگر باتیں بھی ہو رہی تھی جہاں پہ دیگر مضامین بھی وہ زیر بحث تھے. تو وہ قاری صاحب وہی بیان کرتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے قاری صاحب اچانک جو ہے وہ خراٹا لینا شروع ہو جائے. تو میں نے کہا قاری صاحب کیا ہو گیا آپ کو بھئی، آپ اس وقت خراٹے لینے شروع ہو گئے. تو انہوں نے پھر شیشے سے دیکھا تو قاری صاحب جو ہے اس طرح لیٹے ہوئے تھے، گاڑی سائڈ پہ کر کے دیکھا. تو یعنی کہ بات آئی کہ ان کی سیاسی وابستگی جیسی بھی تھی لیکن اس کے باوجود وہ کبھی کسی کے ساتھ ترش نہیں ہوئے، پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. ان کا اخلاق یہی تھا. اور سچی بات تو یہی ہے جس کا حوالہ بلال بھائی نے دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن ہے. قرآن پڑھ لو، قرآن میں جو جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. تو اسی طرح جب سے قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ، سچی بات ہے کہ زبان سے پھر حافظہ اللہ نکلتا ہے، رک جاتی ہے زبان رک جاتی ہے وہاں پہ کہ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ قاری صاحب ہمارے درمیان نہیں، ہزاروں لوگوں نے مل کر رخصت کیا. سچی بات ہے رحمہ اللہ یہ لفظ کہنا بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی ہونی چاہیے. تو شروع سے ہی ان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا.
شروع سے ہی قرآن کے اوپر اور قرات کے اوپر انہوں نے کافی توجہ کی ہے۔ تو جوں جوں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا گیا، اسی طرح قاری صاحب رحمہ اللہ ان کے اخلاق بھی بلند سے بلند ہوتے چلے گئے، ان کا مزاج بھی اسی قدر جو ہے وہ خوبصورت ہوتا چلا گیا۔ اور اس کی وجہ بھی وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ انٹرویو کے اندر، کہ بندہ قرآن کا قاری ہو، قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور وہ دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر ذلیل ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کلام اللہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی وجہ سے بلندیاں، رفتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ آپ نے جنازے پہ دیکھ لیا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے لوگ، اور یہ لوگ قاری صاحب کے منہ کے لیے نہیں آئے، قاری صاحب کے ساتھ تعلق تھا، وہ قاری صاحب تو چلے گئے، یہ جتنے بھی لوگ آئے یہ سارے کے سارے قرآن کی محبت کی وجہ سے آئے۔ آپ دیکھیں کہ دیگر ممالک کے اندر بھی قاری صاحب گئے ہیں تو قرآن کے لیے۔ آپ مصر میں جاتے ہیں، امارات میں جاتے ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں، سری لنکا میں جاتے ہیں، مالدیپ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی قرآن کے لیے۔ اور ابھی بھی اس دفعہ بھی میرا خیال ہے ان کا مالدیپ سے ابھی میری بات ہوئی ہے، ابھی یہ قرائے کرام جو آئے ہیں پاکستان، اور یاسین ظفر صاحب کو، ہمارے استاد محترم، ان کو کال آئی مالدیپ سے، ہم نے ان کے لیے جگہ تیار کر رکھی ہے، کمرے، اور ہماری بڑی خواہش تھی، ان سے بات ہو چکی تھی کہ وہ مالدیپ آئیں، وہ اتنی محبت کرتے یعنی کہ وہ مالدیپ کے لیے تھا۔ ایک شریف اللہ شاہ صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ تو پروگرام تھا جولائی کے اندر، جی جولائی 2023 کے اندر، وہاں پہ انٹرنیشنل اس نے قرات کانفرنس ہونی تھی، اور وہاں پہ قاری صاحب نے پہنچنا تھا، تو یہ پروگرام ترتیب پا چکا تھا۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف ہمارے جو تاجر بھائی ہیں، وہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے کاروبار کی، کہ ہم نے یہ گرمیوں کا سیزن کیسے لگانا ہے، سردیوں کا سیزن کیسے لگانا ہے، اسی طرح ہر بندہ اپنی اپنی پلاننگ کرتا ہے۔ اور یہ جو قرآن کا قاری ہے، اس کی پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ فلاں وقت میں نے کہاں پہ قرات کے لیے جانا ہے، اور قرات کانفرنس کہاں پہ منعقد ہوگی، اس کا شیڈول طے پاتے ہیں۔ بالکل، تو ان کے پروگرام آنے والے، اب دیکھیں جہاں پہ ان کی موت کی خبر چل رہی ہے، تو وہیں پہ جا کے ان کی وہ قرآن مجید کی وہ سورہ زمر کی آخری آیات، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین۔ تو ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ سلام علیکم، آپ کے لیے سلامتی ہے، آپ کے لیے یقیناً مبارکبادیں ہیں، اور آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بھائی آپ دیکھیں ان کی جو وال میں نے چیک کی تھوڑی سی، تقریباً جنوری کے مڈ سے، وہ آپ دیکھیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دن جو ہے وہ محفل حسن قرات سے خالی ہو۔ بالکل بالکل، یعنی مسلسل ان کے پروگرام چل رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو دن جا رہے ہیں نا، تقریب بخاری جو ہے نا، وہ پورے پاکستان میں تقریبات ہو رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ انما الاعمال بالخواتیم والے آخری مہینے میں انہوں نے قرآن ہی سنایا جا رہا ہے، اور روز ہی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان جیسا قاری بھی نہیں تھا کوئی ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہے، 2005 میں ان کو صدارتی ایوارڈ میں ملا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب انٹرنیشنل قرآن مصر سے جو قرائے کرام آئے، وہ قرائے کرام قاری صاحب کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، 15 دن ہو گئے ان کو۔ اب آپ کے علم میں ہوگا کہ قاری صاحب کراچی میں تھے، کراچی سے جمعہ پڑھانے کے لیے فیصل آباد میں آئے ہیں، جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد ایک پروگرام قرات کا کہیں پہ تھا، دوسرا پروگرام تھا اسلام آباد میں، اسلام آباد والا دوسرا پروگرام کیا ہے، رات ٹھہرے ہیں، اور صبح ناشتے کے بعد جب نکلے ہیں تو تیسرے پروگرام کے لیے، اور وہ کراچی میں تھا۔ اب واپس انہی قرائے کرام کے پاس جا رہے تھے جن کو انہوں نے بلایا تھا پاکستان کے اندر، تو راستے میں اب دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹ کروایا ہوا تھا کراچی کا، لیکن وہ جنت، اللہ نے جنت میں بدل دیا انشاءاللہ، انشاءاللہ، اور وہاں اللہ نے بڑی ہی خوبصورت مہمان نوازی ان کے تیار کر رہی ہے۔ پلاننگ کے حوالے سے شیخ صاحب نے بات کی کہ ان کی پلاننگ قرآن کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بات بھی آپ کے شیئر کروں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے الحمدللہ اس میڈیا سینٹر میں بھی قاری صاحب جو ہے ایک مرتبہ تشریف لائے، جی، تو قاری صاحب نے بڑی محبت اور شفقت کی، اور وہ جب قاری صاحب آئے تو چونکہ آپ کو پتا ہے جامعہ سلفیہ میں پڑھانا ہوتا تھا انہوں نے، تو 8 بجے وہ کہتے تھے کہ میں نے جامعہ میں پہنچنا ہے، اور فجر کے بعد وہ کہتے تھے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں نے کہا جی آپ ایک حاضری ضرور ہمیں لگوائیں تاکہ ہمارے چینل پہ آپ کا ایک یادگار رہے، تو اس کے بعد پھر ہم اس کو کیسے کنٹینیو کرنا ہے وہ ہم پھر بیٹھ کے پلاننگ کر لیں گے۔ تو الحمدللہ وہ آئے، صبح 7 بجے یہاں پہنچے، اور یہاں انہوں نے ریکارڈنگ کروائی، تو ریکارڈنگ کے بعد پھر میں نے انہیں کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا پورا قرآن جو ہے نا وہ ریکارڈ کریں،
تو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے یہاں آ کے پورا قرآن ریکارڈ کروانا ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں وہاں پہ ایک کمرہ جو ہے وہ تیار کروا رہا ہوں، تو جب وہ کمرہ تیار ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان حارث بھائی جو میں نے بھی ذکر کیا ان سے بات کی، حارث بھائی کو میں نے کہا جی قاری صاحب کا جب وہ کمرہ تیار ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے روزانہ ہمارا بندہ اپنے تمام ٹولز کے ساتھ وہاں جائے گا اور قاری صاحب کی روزانہ کی جو ہے نا ہم ریکارڈنگ کریں گے اور پورا قرآن جو ہے وہ ہم ریکارڈ کریں۔ قاری صاحب نے الحمدللہ اس پہ جو ہے وہ حامی بھری ہمارے ساتھ، تیاری شروع کر دی، نیت کا تیاری شروع کر دی انہوں نے کہا جی میں، اور بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا بھی وہاں پہ اسٹوڈیو ایک بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنا جو اتنا خرچہ کریں ہمیں آپ حکم کریں، ہم وہاں آ کے، یہ آپ کا ہی ہے اپنا، ہاں یہ آپ کا ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں نہیں آ سکتے، ہم ادھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ادھر جائیں۔ تو پھر اب یہ پروگرام تھا کہ اس رمضان کے بعد ہم ان کا پورا قرآن جو ہے وہ وہاں پہ شروع کریں۔ یعنی کہ اس میڈیا کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ، یہ اے بی میڈیا کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم قرائے کرام، علماء کرام، ہم ان کے مضامین کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو الحمدللہ اسی سلسلے میں قاری صاحب سے جیسے بلال بھائی نے بتایا بات فائنل ہو چکی تھی، تو پلاننگ بھی وہی تھی کہ اب آئندہ آنے والے سالوں کی پلاننگ بھی قرآن کے حوالے سے ہی تھی۔ انشاءاللہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی پلاننگ جو ہے وہ دین کے حوالے سے کریں۔ تو بھائی آپ نے ذکر کیا ہے وہ جنازے کے حوالے سے، یہاں پہ نا میں نے ایک فرق محسوس کیا، سب نے کیا ہوگا، کہ میڈیا کے بہت مشہور لوگ جنہوں نے لوگوں کو ہنسایا، انٹرٹین کیا، بہت کچھ کیا، زندگی کھپا دی میڈیا پہ، اور ان کی جو پہچان ہے وہ پوری ورلڈ میں ہے، یعنی کہ ان کا ہر طرح سے ایک تعارف ہے۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو چند ایک لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جن کو صحیح طریقے سے نماز میں کھڑا ہونا بھی نہیں آتا، دعائیں تو بڑی دور کی بات ہے، گویا کہ صحیح طریقے سے دعا کرنے والا بھی وہاں نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے، یہ قرآن سے لگاؤ اور قرآن کو ساری عمر اس کی خدمت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کوئی ان کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، وہ چلا آیا، اور کسی کو یہ نہیں کہ منہ دکھانا جیسے کہا کہ میں یہ ان کے خاندان کو مل لوں، جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ سے مل لوں، یہ نہیں ہے۔ وہ بیچارے اندھیرے میں آئے، اندھیرے میں چلے گئے، واپس چلے گئے اور روتے ہوئے دعائیں کرتے چلے گئے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ تو اس سے یہ بھی حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ دین سے محبت کرتے ہیں، دین سے لگاؤ رکھتے ہیں، آج بھی لوگ آپ کے لیے اس طرح جوک در جوک دعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبق یہی ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن سے لگاؤ رکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے پھر ہمارے جنازے جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے کتنی محبت۔ جنازوں کی بات ہی آپ کر رہے ہیں، تو جنازوں کے اندر ہی ہم نے دیکھا کہ ایسی ایسی شخصیتیں کہ جن کا انٹرنیشنلی طور پہ بڑا تعارف ہے، صرف تعارف نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ان کے بڑے بڑی سپر پاور کے حکمرانوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ بڑے تعلقات ہونے کے باوجود ان کو نام جو ہے نا مشہور لوگوں کی لسٹ میں آتا ہے، یعنی جو دنیا کے 100 مشہور لوگ ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے، لیکن جنازہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ شرمندگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ چلے جی ہم بھی جنازے میں چلے جائیں، اور جلدی کہیں ہم نظر آتا ہے کوئی جلدی کوئی عالم دین جنازہ پڑھانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے، فیصل آباد کے نارمل سے ہوتے ہیں، فیصل آباد کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا ہے، اور جنازہ پڑھانے کے لیے بلال بھائی وہاں پہ کوئی عالم دین کوئی قاری نہیں تھا، تو ایسا بندے نے جنازہ پڑھایا جو خود جو ہے وہ فنکار آدمی تھا، اسی کی فیلڈ، اس نے جنازہ پڑھایا۔ اب دیکھیں اب جنازے کی دعائیں، اب یہاں پہ تو جو کوئی آیا، بلکہ قاری ابھی آپ بات کر رہے تھے جنازے کے حوالے سے، سچی بات ہے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جب قاری عبدالقیوم فرق حافظہ اللہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے، تو وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، وہی آیات پڑھ دیں جو آیات قاری صاحب کی آخری تلاوت تھی۔ تو سچی بات ہے وہ دل کی کیفیت وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر دوسری رکعت کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو استقامت جو ہے وہ تو نظر آ رہی تھی کہ کہاں سے وہ 1992 سے جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے، اور اس وقت سے لے کر جامعہ سلفیہ کی کوئی ایک آپ ایسی کوئی محفل، کوئی ایک ایسا پروگرام دکھا دیں کہ جہاں پہ قاری صاحب کی تلاوت نہ ہو، بلکہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب وہ آواز دیا کرتے تھے بھئی کہاں ہیں بھئی قاری صاحب ان کو بلا کے لائیں، کہ ان کی تلاوت کے بغیر تو پروگرام ابھی تک صحیح بخاری میں ان کی تلاوت ہوئی ہے پورے پاکستان میں، کوئی بڑی تنظیمی حوالے سے یا کوئی مجلس ہوتی تھی
اس میں نظریں قاری صاحب کی طرف ہوتی بالکل تھی. بالکل. اور میں یہ بھی امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے قاری صاحب کی شخصیت میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ ایک امام مسجد تھے, وہ ایک خطیب تھے. ہمارے ہاں ان عہدوں کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اچھی نگاہ سے مطلب کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی لائف نہیں ہوگی, ان کا کوئی لائف دنیاوی نہیں اعتبار سے ہوگا, سمجھتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے یہ بڑے بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں. لیکن آپ قاری صاحب کی ڈریسنگ دیکھ لیں, آپ قاری صاحب کی معاشی زندگی دیکھ لیں, ماشاءاللہ دنیا کی تمام وہ ضروریات جو آج کل کسی ایک انسان کے لیے ایک اچھی زندگی کے لیے ہم کہتے ہیں ہونی چاہیے, وہ الحمدللہ قاری صاحب کے پاس موجود تھیں. اپنا گھر تھا, گاڑی تھی, بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور ان کے والد صاحب بھی اسی طرح ہی تھے. بالکل وہ بھی امام مسجد, یعنی کہ تھے. بیک گراؤنڈ میں کوئی معاشی طور پہ اتنا. اور میں قاری صاحب کی اس بات کو بھی بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں سعید صاحب, کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے اس پیشے سے اور اپنے اس عہدے سے اتنے راضی تھے کہ ان کے باپ بھی امام مسجد تھے اور خطیب عالم تھے, وہ خود بھی, اور انہوں نے اپنے بچے کو بھی جامعہ سلفیہ داخل کروایا. ایسے ہی ہے, وگرنہ بچہ وہ پڑھ بھی 7 نسلوں سے ہے, مطلب ایک 7 نسلوں سے ان کا یہ تعلق ہے. یعنی ان کی یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے اس پیشے اور قرآن سے اس طرح کا لگاؤ رکھتے تھے کہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اولاد کو آگے دوسرے راستے پہ لگا دیں, نہیں, انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی راستے کے اوپر لگایا. تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے ان کی شخصیت میں کہ جو بندہ قرآن سے وابستہ ہے, امام ہے, خطیب ہے, وہ ایک بڑی اچھی لائف گزار سکتا ہے, وہ ایک بڑی معاشرے کے اندر عزت اور وقار کی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے. بلکہ آپ کی بات سے یاد ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے اس سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کی بات ہے, اس سے پہلے یونس صاحب ہیں وفاق کے آفس میں جو امتحانات کو دیکھتے ہیں, ان کو کال آئی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے, ان کی کوئی رول نمبر سلپ کا پرابلم ہے, تو کہیں پیپر نہ رہ جائے. وفاق کا پہلا پیپر تھا, پیپر نہ رہ جائے. اتنی یعنی آخری وقت میں بھی دینی تعلیم کے بارے میں وہ فکر مند تھے, اور فون کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً اس کے بارے میں بتائیں. اور بیٹا اس وقت ادھر اسی وہیں آفس میں بیٹھا تھا جب اس کو اطلاع ملی ہے. تو لہٰذا یہ ہم اس موقع پر جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ سے, ویسے تو ہم قومی طور پہ سارے ہی صدمے پہ ہیں, اور جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ, ہمارے اساتذہ, اور ان سب سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. یاسین ظفر صاحب خاص طور پہ وہ ہیڈ ہیں, وہ بڑے ان کے, کیونکہ پہلے یونس بٹ صاحب کی ابھی اشک جو تھے وہ خشک نہیں ہوئے تھے, اب قاری صاحب ہیں, اور اسی طریقے سے مفتی صاحب بیچارے جامعہ سلفیہ کے کلاس کا آخری طالب علم, آخری امتحان دیتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی اور بیچارہ چلا پے در پے نا. مفتی صاحب بیمار ہیں صاحب, وہ ان کے لیے بھی دعا اللہ پاک ان کو عافیت دے, صحت دے. تو یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں, تعزیت ہے ہم دلی طور پہ کرتے ہیں, اور دعا گو ہیں قاری صاحب کے لیے, اللہ پاک ان کو کرور جنتیں عطا فرمائے. اور ان کی ہر ایک تلاوت کو, یہ بھی ایک میسیج بڑا وائرل ہوا ہے, سچی بات کہ دنیا کے کوئی اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں, کوئی میوزک پروگرام کرتے ہیں, جب مرتا ہے وہ ساتھ اس کو ٹیگ کرتے ہیں کہ یہ ہے گناہ جاریہ بن جاتا ہے, گناہ جاریہ جب تک وہ گایا ہوا ہے. لیکن قاری صاحب کی وفات کے ساتھ ہی یہ ویڈیو جاری ہیں, یہ ان کی بلندی درجات کا انشاءاللہ. صحیح بات, دنیا میں جو بھی چل رہا ہے اب ان کی خبر کے ساتھ قرآن کریم کا کلپ چل رہا ہے, مختلف کلپس چل رہے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے کہ انسان تو چلا گیا ہے, اب پیچھے جو چھوڑ کے گیا, پیچھے کیا چھوڑا ہے, قرآن چھوڑا ہے. سبحان اللہ. بلکہ وہ ان کے عزیز تھے نا جنہوں نے گفتگو کہی تھی, تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا مات العبد انقطع عملہ. تو قاری صاحب کے پاس تینوں چیزیں ہیں. قاری صاحب کے پاس صدقہ جاریہ, علم نافع اور نیک الولد الصالح, نیک اولاد بھی الحمدللہ, پھر اس کے بعد علم نافع بھی انہوں نے آگے پہنچایا, اور یہ صدقہ جاریہ مرکز مکرم کی شکل میں موجود ہے. اور بلکہ شیخ صاحب مرکز مکرم تو اب ہے ہی ہے, قاری صاحب نے ایک بہت زبردست ادارہ للبنات جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے. ہاں جی, جہاں یہ اسٹوڈیو ہم کمرہ بنانے کی بات کر رہے ہیں نا, وہ اس ادارے میں بات کر رہے تھے, اور قاری صاحب اس پہ بڑی ورکنگ کر رہے تھے اور بہت خوش تھے, اور وہاں سے ان کو بہت ہی بہترین نتائج جو ہے وہ مل رہے تھے الحمدللہ. وہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. بلکہ یہ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے شاگرد ہیں, جس طرح بلال بھائی آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے, حوصلہ افزائی بڑی کرتے تھے. مثلاً وہ ایک میں تحریر پڑھ رہا تھا ان کے شاگرد کی کسی کی, کہ ان کی حسن قرات تھی وہاں پہ, وہ کہتے میں نماز کے لیے وہاں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کمپیئرنگ کرنی.
وہ کہتے ہیں میں نے کہا میں کمپیئرنگ کروں، حالانکہ وہ مصری قراء آئے ہیں اور اتنا بڑا یہ مجمع ہے. میں کہا یہ ایسے ہی جیسے آپ کلاس میں اسبوعی اجلاس کرتے ہیں اسی طریقے سے. کہتے ہیں اس طریقے سے حوصلہ افزائی کی. میں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، میں نے وہ کر دی. یعنی اس انداز سے وہ حوصلہ افزائی کرتے. اسی طریقے سے بے شمار ایسے ادارے چل رہے ہیں ان کے شاگردوں کے جن کی وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. یعنی کہ جو عام باتیں مشہور ہیں جی کہ لوگ اپنی جگہ کسی کو نہیں دیتے، ہاں جی، تو یہ لوگوں کو ان کی جگہ پہ ایڈجسٹ کرتے تھے، جیسے بلال بھائی نے شروع میں بتایا تھا. اور ایک بات رہ نہ جائے، قاری صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کرکٹ کے بڑے شوقین تھے. شیخ صاحب بھی بہت کرکٹ کھیلتے سارے شاگرد جانتے ہیں، اب بھی کھیلتے رہے. جامعہ سلفیہ جب پڑھتے رہے ہیں ان سے قاری صاحب تو اس دوران کرکٹ بھی ہوتی تھی، ساتھ کھیلا کرتے تھے. اور قاری صاحب اکثر، میں ایک آخری بات شیئر کروں، میں قاری صاحب کو اکثر جو ہے نا وہ ہیرو کہا کرتا تھا. وہ اس کی وجہ کہ قاری صاحب آپ کو پتہ کہ اپنی ایک جوانی کی نا تصویر اکثر پوسٹ کیا کرتے تھے، اور اس میں یقین مانیں کہ ان کا جو سٹائل اور ان کی جو ماشاءاللہ خوبصورتی نا، وہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے کوئی اتنا خاص فرق بھی نہیں آیا. 55 سال کی عمر ہو گئی، وہی اٹریکشن بڑی تھی، وہی فیس، وہی فٹنس، سب کچھ وہی تھا. شخصیت میں ان کے چہرے پہ اٹریکشن تھی، مطلب ایک جاذبیت تھی ان کے چہرے وہ ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا، اس کے اثرات تھے. ہم بھی جب ملتے تھے نا، یہ آخری ملاقات ہوئی ہے تقریب بخاری پہ، اس میں انہوں نے تلاوت بھی کی ہے اور بیٹھے رہے. وہ میں نے نا ڈرتے ڈرتے اسلام لیا. کافی لوگ کھڑے تھے. میں نے کہا اب معانقہ کیا کرنا ہے، تو ایسے ہی ہاتھ بڑھا دیا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ کے معانقہ کیا. میں اس لیے کہ تھوڑا سا ادب سے، ایک تھوڑا سا پیچھے رہنے کے سبھی نے اسلام ہی لیا ہے. یعنی خاص ایک انداز تھا. بلال بھائی جاذبیت کی بات بتلاتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ 27 فروری کو جس دن ان کی وفات ہوئی ہے، اس دن ہمیں پتہ چلا کہ قاری صاحب کی عمر 54 سال ہے. 55 سال. مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ قاری صاحب کی عمر کتنی، میں نے کہا 40-45 سال ہو گئی. یعنی کہ وہ ماشاءاللہ 54-55 سال کے وہ لگ ہی نہیں رہے تھے. ایسے ہی تو جیسے ان کی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. یقیناً شاگردوں کی صورت میں صدقہ جاریہ ان کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درخواست کریں گے کہ آپ کی اپنی تنہائیوں میں ان کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سے منسلک کر دیں، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑ دیں. یہ انجام دے کر جو نا سب یہی بنتا ہے کہ آپ قرآن سے جوڑ دیں گے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے دل سے دعائیں کریں گے، آپ کے چاہنے والے آپ کے دل سے دعا کریں گے. اگر آپ نے قرآن سے محبت نہ کی، دین سے محبت نہ کی، تو یاد رکھیں جب آپ دنیا سے جائیں گے کسی کو صحیح طریقے سے دعا کرنی بھی نہیں آئے گی، اور آپ کے لیے کوئی صحیح طریقے سے دعا بھی نہیں کر سکے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعاؤں کا صدقہ جاریہ یہ آپ کو ملتا رہے تو اپنی اولادوں کو قرآن سکھا دیں، پڑھا دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.